میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قائد ملت حضرت اقدس پروفیسر سید محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کی جائے کہ حضرت تشریف لے آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام ہی سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے بہت ہی مختصر سی چند باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک تو وہ بچے ہمارے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو جیسا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ نور کا تاج پہنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سچے معنی میں مستحق بنائے اور وہ تاج ان کو نصیب ہو جائے۔ اور ہم اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور جس لگن اور جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہاں ماشاءاللہ پروگرام کی سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا بدل عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے جو گزارش کرنا ہے خاص طور سے بچوں سے کرنا ہے کہ اللہ نے کلام پاک کا مقدس تحفہ تم کو دیا ہے اور تمہارے سینوں کو اس قابل کیا ہے کہ تم اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں سمیٹ سکو اور رکھ سکو۔ تو میں اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کہ قرآن مقدس کو جب سینے میں تم نے اپنے سما لیا ہے تو اپنی زندگی کو بھی قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھال لو۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ، قرآن کا ورد روزانہ صبح و شام دوپہر ہوتا رہے، تاکہ یہ قرآن ایسی زبان پہ تر و تازہ رہے جیسے اس وقت تھا جب تم مدرسے کے طالب علم تھے اور قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ اور دوسری چیز، اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر جب تم ڈھالو گے تو میرے پیارے بچوں یہ احساس ہوگا کہ تمہاری چال، تمہاری گفتار، تمہارا اخلاق، تمہاری بات چیت، تمہاری تحریر، تمہاری نظریں سب سے مختلف ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر اسلام کو سمجھیں گے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والا کیسا ہے، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی آیا قرآن مقدس کے مطابق اور محمد رسول اللہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ تم ایک فرد ہو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے توفیق دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے تم کو تمہارے اوپر ایک ذمہ داری یہ دی ہے کہ تم کو کائنات میں رہ کر یہ بتانا ہوگا کہ وحدانیت کے تصور کے ساتھ، اخلاق کریمہ کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ انسانیت کے لیے کیسے فلاح و بہبود کے تم کام کر سکتے ہو۔ میں راستے میں دیکھتا ہوں کہ بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، جب چلتے ہیں تو گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں، جب چلتے ہیں تو راستہ گھیر کے چلتے ہیں، جب گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں تو ایسی کھڑی کرتے ہیں کہ جیسے خدا نہ کرے جانور بیچ راستوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ میرے آقا اور مولا فخر موجودات و کائنات محمد رسول اللہ راستوں کو کھولنے آئے تھے۔ اگر راستوں کو کھولنے آئے تھے تو میری اور آپ کی کوشش اور کاوش یہ ہو کہ ہم لوگوں کے لیے راستہ بنائیں، ان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیں کہ وہ منزل تک پہنچے، اور آپ کو جب دیکھیں تو یہ محسوس ہو کہ جب رسول اللہ کا یہ ادنا سا سپاہی ایسا ہے تو خود رسول اللہ کیسے ہو، خود آپ کی ذات اقدس کیسی ہوگی۔ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت کو اپنایا تھا، وہ بھی رفع حاجت کی سنت کو۔ اس کی زندگی جب بچ گئی اس سنت کو اپنائے پر تو اس نے کہا جب ایک چھوٹی سی سنت، حالانکہ یاد رکھیں کوئی سنت رسول اللہ کی چھوٹی نہیں ہے، ساری سنت جس کو ہم سب سمجھتے ہیں بہت مختصر سی ہے، بہت کم وقت کے اندر بالکل کسی میں کوئی محنت نہ ہو، وہ سنت بھی دنیا اور آخرت کے اندر جو ہمیں چیزیں ملیں گی، اس دنیا کے تمام خزانے میرا خیال اس کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں تب بھی اس سنت کو ہم ادنا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کم وقت لگے، کم پیسہ لگے، کم محنت لگے، ایک ایک سنت کے بارے میں میرے آقا و مولا نے فرمایا ایسے زمانے میں جب میری سنتوں کو لوگ مٹھا رہے ہو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور وہ شہید بھی ایسے کہ پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ان کی مغفرت اللہ فرما دے گا، باقی جتنے قطرات ہوں گے جنت کے اندر درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔
تو اپنے کردار سے یہ بتانا ہے سنت کے اوپر عمل کر کے. کوئی ضعیف ہے اس کو جگہ پہلے دو, کوئی کمزور ہے اس کی مدد کے لیے پہلے ہمارے ہاتھ بڑھیں, کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے پہلے ہم آگے بڑھیں. ہم کسی کا انتظار نہ کریں کہ فلاں شخص آئے وہ کام کرے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے اخرجت الناس, تم کو تو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں تو مانوتا کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں تو ہیومن کائنڈ کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں جو جنریشنز ٹوگیدر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم اخلاق کو پھیلاؤ گے, تم دنیا کو بتاؤ گے کہ قرآن کیا کہتا ہے, تم دنیا کو بتاؤ گے نظام الہی کیا ہے, تم دنیا کو بتاؤ گے سچ کیا ہے, تم دنیا کو بتاؤ گے حق کیا ہے, اور تم دنیا کو بتاؤ گے رسول اللہ کی سنت کی پیار اور محبت بھری ادا کیا ہے. تب معلوم ہوگا کہ اسلام کے ماننے والے اور قرآن کو سینوں میں سجانے والے. زبان بھی ایسی ہو کہ لفظوں سے یہ پہچانے جاؤ کہ حافظ قرآن کی زبان بھری ہوئی مٹھاس سے ہوتی ہے. جب بولتا ہے تو شیرینی کانوں میں نہیں دل کے اندر اتار دیتا ہے. جب محسوس ہوگا تم قرآن کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے, اور جب چلو تو یہ محسوس ہو قرآن کی آیت لوگ پڑھتے رہے, میرے اور آپ کو کردار کو دیکھتے رہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, اور اس کی ادا دیکھ لو قرآن کے مطابق ہے. دوستو جس دن میں قرآن کو رسول کی زندگی کو اپنا لوں گا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس دن دنیا آپ سے نفرت نہیں کرے گی, دنیا محبت کر کے سر آنکھوں پر بٹھا لے گی, اور وہ مقام دے گی, وہ عزت دے گی کہ آج اس عزت کے لیے کائنات کے لوگ حکومتی سطحوں پر پہنچ کر بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو قرآن و سنت پر عمل کر کے ملے. اس لیے دوستو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز میرے پیارے بچوں, اور میں سب کو شامل کر رہا ہوں, ہم سب کی ذمہ داری ہے دل کو حسد سے صاف کر لیں, کسی کے لیے کوئی برائی دل کے اندر نہ رکھیں, دل کو صاف آئینہ بنا لیں. میں نے ایک انگریزی کا مقولہ پڑھا تھا, ڈونٹ پل دا لیگ آف اینی ون, ڈونٹ پل دا لیگ آف اینی ون, کسی کے پاؤں کو مت کھینچو. گیو دا ہینڈ ٹو سپورٹ ہم ٹو ریچ ہائیسٹ, اس کو سپورٹ کرو تاکہ وہ اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچ جائے. ہولڈ دا ہینڈ ناٹ دا لیگ, لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے اونچائیوں پر پہنچاؤ, ان کے قدموں کو پکڑ کے اونچائیوں نیچے کی طرف مت کرو. اور تیسری چیز دوستو بزرگوں, کسی کے مال کو دیکھ کر اس کے اوپر لالچ کی نگاہ مت ڈالو. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے, چاہے اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے اوپر برسات کر دے, چاہے اللہ رب العزت کسی ذریعے سے پھیلا دے تمہارے اوپر لا کے ڈال دے, تمہیں کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا. ہاں اللہ کے دین کے لیے ہم سب بھکاری ہیں اور وہ داتا اور غنی ہے, اس لیے تو ہم جائیں گے, لیکن اپنی پرسنل زندگی کو جو 3 دن صبر و تحمل سے گزارے, چوتھے دن اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے. اور پانچویں چیز, تنخواہوں کو دیکھ کر ملازمت اختیار مت کرنا. اسلام کے کام کرنے کی جگہوں کو دیکھ کر اپنے مقام کو طے کرنا. تنخواہوں کو خالی دیکھ کر اگر ہم نے ملازمت کو اختیار کیا تو دوستو تنخواہ تو بہت بڑی مل سکتی ہے, کام صحیح انداز سے نہیں ہو سکتا. کام اس وقت ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ ہم دین کی بات کو پھیلائیں. ہاں پیسے کی ضرورت ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ ہم کو ہے, لیکن جب آپ اللہ کے لیے خود کو فارغ کریں گے تو کیا اللہ آپ کے کاموں کو نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ ان جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے تصورات میں نہیں آ سکتا. اور اگلی چیز, غیبت کسی کی نہ کریں. قرآن مقدس دل میں ہے, سینے کے اندر قرآن مقدس ہے, کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت کے معنی کسی کے پیچھے یا کسی کے منہ پر ایسی بات کہنا جس سے اس کو تکلیف ہو. نہ خاندان کو اچھالیں, نہ ذات برادری کو اچھالیں, نہ شکل و صورت کو اچھالیں, نہ قد و قامت کو دیکھ کر کسی پر کوئی کمنٹ کریں, اس سے ٹائر کریں, کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو. جس دن یہ سبق ہم نے یاد کر لیا کہ ہماری زبان سے غیبت نہیں ہوگی بلکہ ہماری زبان سے محبت کا پیغام ہوگا, تو دوستو اس دن انشاءاللہ یہ دنیا خود سراخوں میں بیٹھا لے گی. اور اگلی چیز, بدگمانی کسی کے لیے نہ کریں. ایک واقعہ ہے نا, ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ حضرت آج کے دور کا وہ قطب وقت کون ہے ذرا بتا دیجئے. کہ جاؤ فلاں جنگل کے اندر ایک آدمی ہوگا, وہ آج کے زمانے کا قطب وقت, اس سے ملاقات کر لو. یہ شخص گیا, دور سے کھڑا ہوا اور دور سے جا کے کھڑے ہو کر دیکھا کہ وہاں تو ایک آدمی ہے, ایک عورت ہے اور ایک بوتل ہے, اور بوتل وہ کچھ پلا رہا ہے یا پی رہا ہے. ذہن کے اندر یہ گمان لے کر آئے کہ اس کو تو قطب وقت اور ولی وقت بتایا گیا, یہ تو شراب بھی لیے ہوئے ہے, عورت کو بھی اپنے اباہوں کے اندر لیے ہے,
یہ کیسا ولی ہو سکتا ہے؟ بزرگ کے پاس آئے کہ میں نے تو آپ سے ولی کا پوچھا تھا پتہ، آپ نے شیطان کا پتہ بتا دیا، گناہگار کا پتہ بتا دیا۔ فرمایا نہیں، جاؤ اسی کے پاس جاؤ، وہ خطوب وقت ہے۔ اب جب قریب گیا بدگمانی دور کری، جب قریب گیا تو دیکھا بوڑھی ماں اس کی گود کے اندر ہے، بوڑھی ماں اس کے ہاتھوں کے اوپر ہے، راہ سفر اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ زمزم کا پانی بوتل کے اندر ہے۔ ماں کے آخری لمحات زندگی کے ہیں اور ماں کے منہ کے اندر پانی کو ڈال رہا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ یہ ہے کہ قطب وقت بنا دیا۔ تو بدگمانی نہ کرو کسی کے لیے بدگمانی۔ اللہ نے قرآن ہم کو دیا ہے، اللہ نے کلام ہمارے سینوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا، نچوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا نچوڑ یہ ہے، میری آپ کی کائنات کے بسنے والے ہر ایک انسان کی زندگی پرامن ہو جائے، ہر ایک انسان کی زندگی خطروں سے باہر جائے، ہر ایک انسان کی زندگی چین سکون والی ہو جائے۔ تب انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو صحیح طریقے سے یاد کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ مجھ کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔